انفیکشن کنٹرول کے حوالے سے مضامین آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہاسپٹلز کے لیے خصوصاً اور عوام کے لیے عموماً کافی بہتری کا سبب بن سکتے ہیں اور کافی بہتری لا سکتے ہیں صحت عامہ کے مسائل میں۔ اسپتال میں ملاقاتی اور دیگر افراد کی آمد و رفت کی پالیسی، یعنی کہ ہاسپٹل میں وزٹرز کے حوالے سے جو پالیسی بنائی جاتی ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے۔ ہاسپٹل ایک ایسی جگہ ہے جہاں مختلف امراض کے مریض داخل ہوتے ہیں اور اپنے مرض کے علاج اور صحت مند ہونے کے تک داخل رہتے ہیں۔ اس دوران ایک مریض کے ملاقاتی یعنی کہ وزٹر ہاسپٹل میں اسے دیکھنے آتے ہیں، جن کی تعداد 20 یعنی 20 یا اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس طرح ایک 2000 بستر والے اسپتال میں 40,000 لوگ مریضوں سے ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ ان کے علاوہ عملے کے افراد اور ان سے ملنے والے، او پی ڈی میں آنے والے مریض اور دواؤں کی کمپنیوں کے نمائندوں کو ملا کر یہ تعداد بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جو کہ لاتعداد بیماریوں کو اسپتال میں لانے اور باہر لے جانے کا سبب بنتا ہے۔ اس سلسلے میں اگر ہم نے کوئی ایسی پالیسی وضع نہیں کی تو ہم بجائے انفیکشن کو کنٹرول کرنے کے انفیکشن کے پھیلانے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ اس سلسلے میں کچھ پالیسی وضع کی جائے جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔ ہاسپٹل میں بیرونی شعبہ او پی ڈیز علیحدہ ہونی چاہیے، یعنی کہ جو روٹین کے کیسز ہیں جو ہاسپٹل میں آتے ہیں مختلف امراض کی وجہ سے، وہ پہلے بیرونی شعبے میں آتے ہیں۔ وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک شعبہ موجود ہوتا ہے، مثلاً کے طور پر سرجری ڈپارٹمنٹ، میڈیسن ڈپارٹمنٹ، ای این ٹی ڈپارٹمنٹ، بچوں کے شعبے کے حساب سے او پی ڈی، خواتین کے حوالے سے آئی انفیکشنز، آئی کے مسائل کے حساب سے ای این ٹی کے جو بھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے او پی ڈیز۔ تو بڑے ہاسپٹل میں ہر ایک شعبے کی، ہر ڈپارٹمنٹ کی ایک او پی ڈی یعنی کہ بیرونی او پی ڈی موجود ہوتی ہے۔ جو بھی مریض علاج کرانے آتے ہیں وہ اس او پی ڈی میں پہنچتے ہیں اور اس او پی ڈی میں ہی یعنی کہ زیادہ تر علاج کے ذریعے علاج کر دیا جاتا ہے اور ان کو میڈیسن دے دی جاتی ہے، اور ان میں اسکریننگ کر کے جن کو ہاسپٹل میں داخل کرنا ہوتا ہے انہیں داخل کر دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یعنی کہ ہاسپٹل کے اوپر بہت بوجھ کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، اسپتال میں یعنی کہ ہاسپٹل میں جانے اور آنے کے کم سے کم راستے ہونے چاہیے، یعنی کہ جتنے زیادہ راستے ہوں گے اتنی زیادہ لوگوں کے آنے کے اور ان کو کنٹرول کرنے کے مسائل پیدا ہوں گے۔ ہر راستے پر حفاظتی عملے کے لوگ موجود ہونے چاہیے جو کہ یہ خیال رکھ سکیں کہ لوگ بلا وجہ تو ہاسپٹل میں نہیں آ رہے۔ نمبر 4، ہاسپٹل میں جانوروں کا داخلہ روکا جائے۔ کسی قسم کے جانور یعنی کہ بلیاں اور چوہے اور اس قسم کے دوسرے، اور پھر اس کے حشرات الارض جو ہیں، کاکروچز وغیرہ، جو کہ ایک بہت بڑا کیریئر بنتے ہیں جراثیم کو لانے لے جانے کا، تو ان کے حوالے سے خاص طور پر ہاسپٹل میں توجہ دینی چاہیے۔ نمبر 5، ہاسپٹل کے بیرونی شعبے یعنی کہ او پی ڈیز کے آنے جانے کا راستہ علیحدہ ہونا چاہیے، یعنی کہ جو بھی بیرونی شعبے میں افراد آنا چاہیں، جو مریض آنا چاہیں، ان کے لیے الگ راستہ ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ ایک پورشن ہونا چاہیے جہاں پر جو نا پیشنٹ ڈراپ کے ذریعے مریضوں کو اتارا جائے اور صرف وہ او پی ڈی تک محدود رہیں۔ ہاسپٹل کی یعنی کہ اسپتال کی کھڑکیوں اور دروازوں پر مچھروں سے بچاؤ کے لیے جالی ضرور لگائی جائے، جس کے ذریعے یہ مکھی اور مچھر سے محفوظ رہیں گے اور جو بے شمار بیماریاں مکھیوں سے اور مچھروں سے پیدا ہوتی ہیں ان سے وہاں کے مریض محفوظ رہیں گے۔
اسپتال کی انتظامیہ کا علیحدہ بلاک ہونا چاہیے، جو کہ ایڈمنسٹریشن کے طور پر انجام دیتے ہیں افراد وہ الگ بلاک میں ہونے چاہیے تاکہ پوری طرح وہ اپنی توجہ سے وہ ڈسٹرب ہوئے بغیر ہاسپٹل کے انتظامات کو سنبھال سکیں۔ ہاسپٹل یعنی کہ اسپتال کے دوسرے شعبے جن کا مریضوں کے علاج سے تعلق نہیں ہوتا وہ بھی علیحدہ ہونے چاہیے۔ اب اس میں اور بھی دوسرے شعبے آ جاتے ہیں جس میں کنسٹرکشنس وغیرہ یا ریپیئر وغیرہ کا شعبہ ہے، وہ بھی مریضوں کے شعبے سے مریضوں کے وارڈ سے الگ ہونے چاہیے تاکہ وہ بھی اپنے کام آسانی سے انجام دے سکیں۔ نمبر 9 ملاقات پر آنے والے کا نام، پتہ یا شناختی کارڈ رکھ کر ملاقاتی کارڈ یعنی کہ وزٹر کارڈ دیا جائے، اور کس شعبے میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں اس کا کے علاوہ آنے جانے کا وقت کا بھی ریکارڈ رکھا جائے۔ یہ بہت ہی بہتر طریقہ ہے جس میں وزٹر کارڈ بنا دیا جاتا ہے ہاسپٹل کی طرف سے، تو جن کا وزٹر کارڈ بنا ہوتا ہے وہی محدود ہو جاتے ہیں کہ وہی لوگ صرف آ سکیں اور جا سکیں فریکوینٹلی، یعنی کہ ہر ایک جو ہے وہ ہاسپٹل میں آنے جانے کے لیے اس کی منادی ہوتی ہے، وہ آ جا نہیں سکتا۔ نمبر 10 اگر ملاقات یعنی کہ ملاقات پر آنے والا کسی بیماری میں مبتلا ہو تو اس شخص کو کونسلنگ کے ذریعے اسے مریض سے ملنے سے روکا جائے، یعنی کہ اس کو بہت ہی سمجھا بجھا کر یعنی کہ وہ اس کو روکا جائے تاکہ وہ مرض جو اس مرض میں ہے یعنی کہ بیمار ہے وہ شخص، تو وہ مرض اس مریض میں منتقل نہ ہو جائے جو کہ ہاسپٹل میں داخل ہے۔ 11 داخل مریض کے ساتھ 2 سے زیادہ ملاقاتی ایک وقت میں نہیں ہونے چاہیے، یعنی کہ 2 سے زیادہ یعنی کہ لمٹ ہونی چاہیے ہاسپٹل میں کہ 2 وزٹر یعنی ایٹ اے ٹائم اس سے زیادہ نہ ہوں۔ 12 نمبر MRA سے میتھسلین ریزسٹنٹ اسٹیفلوکوکس اوریس کی مریض کی ملاقاتی یعنی کہ وزٹرز اور ہاسپٹل کا عملہ کمرے کے باہر لگی ہوئی ہدایت پر عمل کر کے کمرے کے اندر داخل ہو۔ MRA سے جو ہے یہ ایک اسٹیفلوکوکس انفیکشن ہے اور جو کہ ریزسٹنٹ ہوتا ہے بہت ساری اینٹی بائیوٹک سے، تو عام طور پر یہ مسئلہ خاص طور پر سرجری وارڈ میں بہت زیادہ مسئلہ کریٹ کرتا ہے کیونکہ آپریشنز ہوتے ہیں، وونڈ کھلے ہوئے ہوتے ہیں یا بند ہوتے ہیں۔ اگر یہ جراثیم MRA سے اسٹیفلوکوکس داخل ہو جائے تو مریض کے لیے بہت مسائل کریٹ کرتا ہے، اور اسی طرح اگر آپریشن تھیٹر میں یہ آرگنزم یعنی کہ جراثیم داخل ہو جائے تو اس سے بہت زیادہ لوگ انفیکٹ ہو کر اور مسائل کریٹ کرتے ہیں، ہاسپٹل کے اندر مریضوں کو انفیکشن پھیل سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ہم نے یہ بتایا کہ اس کے اوپر جو ہے سب مریض کے وزٹرز اور اسپتال کا عملہ اس معاملے میں بہت ہی کانشیس اور کیئرفل ہونا چاہیے۔ 13 TB کے مریض کے لیے کمرے میں داخل ہونے کے بارے میں جو ہدایت درج ہوں اس پر عمل کریں۔ TB کا مرض بھی بہت ہی مسائل کریٹ کر رہا ہے، جو کہ ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ TB کے جراثیم بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہ عام فرسٹ لائن آف ڈرگز سے کنٹرول نہیں ہوتے، اور وہ مسائل جو ہے وہ بہت مسئلہ بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک TB کا مریض ہے اور اس نے سرجری کے پیشنٹ کو TB کا جرثومہ پہنچا دیا ہے تو وہ بھی TB کا مریض ہو جائے گا۔ تو اس حوالے سے یہ TB کے مریض کے بارے میں جو ہدایات دی جاتی ہیں اس پر سب لوگوں کو عمل کرنا چاہیے۔ 14 انٹینسیو کیئر یونٹ ICU کے مریض کے ملاقاتی اپنے مریض کو شیشے کے باہر سے دیکھیں، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے اندر جانا چاہیں تو ہاسپٹل کی پالیسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہی ہدایات SICU اور CCU اور NICU یعنی کہ نیونیٹل انٹینسیو کیئر سرجیکل انٹینسیو کیئر تو کریٹیکل کیئر یونٹ، یہ جو یونٹ ہیں ان سب کی پالیسی ایک ہونی چاہیے، اور مریض کو زیادہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کو شیشے سے دیکھ لیں اور اس کے پاس جانے کی کوشش نہ کریں۔ 15
علیحدگی آئسولیشن کے مریض سے ملنے والے اور عملہ باہر لگے ہوئے کارڈ کی ہدایت پر عمل کر کے ملے اور ہاسپٹل کی پالیسی کے مطابق عمل کریں۔ یہ سب جو مسائل ہیں، جو ہاسپٹل میں وزٹر کے مسائل ہیں، ان کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے۔ اس میں آپ کی صحت بھی بچ سکتی ہے اور مریض کے لیے بھی فائدہ ہو سکتا ہے، اور عوام الناس کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے کہ جو ہاسپٹل کے مریض ہیں ان میں جو مرض ہیں وہ عوام الناس میں نہیں پھیل سکتے اور وہ سب بچے رہتے ہیں۔ تو ان سب ہدایت پہ عمل کرنے سے ایک بہتر معاشرہ اور ایک بہتر صحت مند معاشرہ ہم تشکیل کر سکتے ہیں، جو آپ کو بیماریوں سے بچا سکتا ہے، جو آپ کے بچوں کو، آپ کی فیملیز کو ان مسائل سے بچا سکتا ہے۔